بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم، انتہائی مکرم ناظرین و سامعین، نعمت افطار میں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری اپنے انتہائی محترم ساتھی الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ سامعین محترم، رب کائنات کا بہت کرم، بڑا فضل ہے کہ خالق کائنات نے ہمیں ماہ سیام عطا فرمایا ہے، اور ماہ سیام کی کتنی برکتیں ہیں ذرا دیکھیے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو روزے دار ہے رب کائنات اسے 5 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا پہلی نعمت یہ ہے کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اس کے منہ سے جو خوشبو نکلتی ہے وہ اللہ کے ہاں رب کے نزدیک وہ خوشبو جو ہے وہ کستوری سے بھی زیادہ معتبر ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسرا، روزہ دار کو اعزاز یہ عطا ہوتا ہے کہ جناب وہ رب کی رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہے تو فرمایا اسے اجر کیا ملتا ہے کہ سمندر میں جتنی بھی مچھلیاں ہوتی ہیں اس روزہ دار کی بخشش کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ وہ حالت روزہ میں ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ سو رہا ہے، وہ دفتر میں ہے، فرمایا کہ مچھلیاں جو سمندر میں ہیں فرمایا اس روزہ دار کی مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو یہ بھی اعزاز ملتا ہے کہ روزانہ روزہ دار کے لیے جنت کو مزین کیا جاتا ہے، اسے سجایا جاتا ہے روزانہ۔ پھر یہ بھی انعام روزہ دار کو عطا ہوتا ہے کہ رب کائنات شیطان کو جکڑ دیتا ہے، اور پھر یہ بھی روزہ دار کو اعزاز عطا ہوتا ہے کہ جب آخری شب آتی ہے وہ 29 روزے رکھتا ہے، 30 رکھتا ہے، جناب جب وہ روزے مکمل کرتا ہے تو رب کائنات فرشتے کو بھیجتے ہیں، فرشتے جاؤ اسے خوشخبری سنا دو کہ میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ سامعین محترم، آج اسلام اور قرآن جو ہمارا پروگرام ہے، آج اس کا جو موضوع آج ہمارا ہے الحمدللہ وہ ہے نیکی کی حقیقت اور نیکی کی کا تصور کیا ہے۔ اور اس کو ایک جملے میں عرض کر دیتا ہوں کہ نیکی جو اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز ترک کر دی جائے، الحب للہ والبغض للہ۔ اور سورہ بقرہ میں آیت نمبر 170 کے اندر لیس البر ان تولوا وجوہکم، انشاءاللہ اس پہ ہم مفتی صاحب سے مفصل بات کریں گے کہ نیکی کا تصور بہت وسیع ہے، اور انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ انشاءاللہ پہلے ہم کلام کی جانب بڑھتے ہیں اور مہمانوں کا تعارف بھی ساتھ کرا دیں جی۔ ہماری خوشبختی ہے ہمارے درمیان فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی جامع مسجد کے خطیب، بہت بڑی علمی شخصیت جناب قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہماری بائیں جانب بہت پیاری شخصیت جن کی گفتگو خوشبو کی طرح بکھرتی ہے، جناب قبلہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی دامت برکاتہ القدسیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ جی سرور بھائی، حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں جی، بسم اللہ کریں۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ماشاءاللہ چند حمدیہ اشعار۔ ماشاءاللہ۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر اس نام چتارن والا، اس نام چتارن والا، ہر میدان نہ ہر جے ویکھاں میں عملہ ولے مولا، جے ویکھاں میں عملہ ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری رحمت والے، جے ویکھاں
ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਵੱਲੇ ਤੇ ਬੱਲੇ 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 ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਇਲਾਹੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਰਿਆ ਇਲਾਹੀ ਹਰਦਮ ਵਗਦਾ ਤੇਰਾ ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਬਖਸ਼ੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਅਦਲ ਕਰੇ ਤੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਮੌਲਾ ਅਦਲ ਕਰੇ ਤੇ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਣ ਮੈਂ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਵਣ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਤੇ ਤਿਲਕਨ ਰਸਤਾ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਅੰਨਾ ਤੇ ਤਿਲਕਨ ਰਸਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਵੇ ਸੰਭਾਲਾ ਧੱਕੇ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰਾ ਮਾਪੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਦੇਵੇ ਦੇਸ ਨਿਕਾਲਾ ਤੇ ਲੱਖ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਵੇਖੇ ਲੱਖ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਦੇ ਪਾਵਣ ਵਾਲਾ کیا کہنے سر بھائی آپ نے سما باندھ دیا اللہ آپ کو جزا دے اللہ آپ کو برکت دے بہت خوبصورت قبلہ مفتی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور نیکی کی حقیقت آج ناظرین محترم ہمارا موضوع ہے حقیر سے حقیر نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے وہ پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور بیڑا پار ہو جائے بلکہ یہاں تک کہ ایک کھجور کا دانہ بھی بندہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو رب کائنات اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اسے پالتا رہتا ہے یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے مفتی صاحب نیکی کی حقیقت کے حوالے سے ذرا روشن ڈالیے گا جی بہت شکریہ جناب آپ نے جیسے ابتدا میں فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہمیں اس سوال کا جواب بڑی تفصیل سے کرتی ہے اور اس کی روشنی میں انشاءاللہ ہم مختلف باتیں اور آیت سے برکت حاصل کریں گے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب أقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ماشاءاللہ یہ اس پورے سوال کا جواب ہے اور ظاہر ہے جب ایک چیز کو
قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے ٹھیک مفتی صاحب، تو ہمیں اس سے ہی شروع کرنا چاہیے اور اسی سے برکت حاصل کرنی چاہیے۔ جی قبلہ، میں سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ بسم کر اللہ، دیتا ہوں بسم اللہ، تاکہ ہمارا موضوع کلیئر ہو جائے۔ اللہ بسم کریم ارشاد فرماتا ہے کہ نیکی فقط یہ نہیں، ہاں ترجمے پہ ذرا غور کرنے کی بات واہ ہے، واہ 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 واہ، یعنی حسن، یہ مطلب نہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے، نیکی فقط یہی نہیں ہے جی کہ تم اپنے منہ جو ہیں وہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو اور سمت مقرر کر کے، ان رسم و رواج کا نام نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ عرب کے کفار اور مشرکین کو خطاب ہے۔ اور ایک بنیادی پہلو یہ ہے کہ تم نے جو روایتی طور پر کعبے کی تولیت ہے، آب زمزم کی خدمت ہے، حاجیوں کی خدمت ہے، تم نے اس کو تو سمجھا ہوا ہے کہ جناب یہ بڑا ہم اچھا کام کرتے ہیں کہ ہم ہر سال حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اور اپنے طور پر جو انہوں نے حج کی صورت بنائی ہوئی تھی مسخ شدہ اس کو تم ادا کرتے ہو۔ فرمایا یہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ اب کیا ہے کہ نیکی کی وضاحت میرا محبوب میرا رسول فرمائے گا، واہ واہ مفتی صاحب، سبحان اللہ، وہ بتائے گا۔ سبحان اور اس نے کیا فرمایا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اصل نیکی یہ ہے کہ ایمان لاؤ، واہ کہ رسم و رواج میں نہ رہو۔ کیا ہے نیکی کرنے والا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان لاتا ہے، فرشتوں پر ایمان لاتا ہے، کتابوں نبیوں پر سبحان ایمانیات اللہ، کا ذکر سبحان ہے۔ اللہ، اس کے بعد پھر معاملات کا ذکر ہے اور حقوق العباد کا ذکر ہے، جی جی جی، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا جو مال ہے وہ رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، سوال کرنے والوں کے لیے، اور گردنوں کو آزاد کرنے میں، یعنی غلاموں کو آزاد کرنا ہو یا بے گناہ قیدیوں کو آزاد کرنا ہو، اس میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جب وہ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اپنے اس وعدے کو وہ پورا کرتے ہیں، واہ 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 واہ، اور تنگی میں، مشکلات میں صبر کرتے ہیں، اور جنگ کی مصیبت کے وقت جب کوئی بھی آفت ہو تو وہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے واہ واہ واہ، نہیں جانے دیتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو جماعت ہے نا جس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، واہ 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 واہ، یہ اصل میں نیک ہیں، واہ واہ، ٹھیک، یہ نیک ہیں۔ اور یہ جو عمل یہ جو بتائے ہیں جو یہ کرتے ہیں، یعنی میرے محبوب کے صحابہ مومنین جو ہیں، یہ اصل میں سچے بھی ہیں، سچ کہنے والے بھی ہیں، اور حقیقی نیکیاں کمانے والے اور نیکی کے اعلیٰ درجے کو پا کر متقین کے مزید درجے اس پر کو فائز کھولیں گے ہونے انشاءاللہ، آپ والے۔ نے یہ ظاہر ہے کمال کر دی، انشاءاللہ بہت بات کریں گے۔ ناظرین محترم، اس آیت کے بہت جامع آیت ہے، اس میں حقوق اللہ، حقوق العباد، سب کو یہ آیت شامل ہے۔ قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ اکرام خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا ایک بار پھر، اور اسلام اور قرآن بہت ہی خوبصورت عنوان ہے نعمت افطار میں، یہ خصوصی سیگمنٹ ہے، اور آپ کی محبتیں ہم تک پہنچتی ہیں کہ آپ اس میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں۔ بڑی خوبصورت گفتگو جو ہے ان کو بھی اپنے اس مناسبت سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ نیکی کا قرآنی تصور کیا ہے، یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ مفتی صاحب نے بہت جو جامع آیہ مبارکہ ہے اس حوالے سے اس کا ذکر فرما دیا۔ قرآن کریم میں جہاں بجا ذکر کیا گیا ہے کہ نفس کی کثافتوں سے اور اسلام وہ کو مائل کرتا ہے اور نیکی کا کام کریں، اور یہ چیزیں شخصیت پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ نیکی کا جذبہ انسان کے کردار کے متصل ہے۔ خواجہ الدین فریدی صاحب تشریف فرما ہیں، اور وہی ابتدائی گفتگو کو میں چاہوں گا مفتی صاحب نے جس آیہ مبارکہ کی روشنی میں آگے بڑھایا، کچھ آپ بھی نیکی کا جو تصور ہے اور اس کی جو حقیقت ہے اس پہ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور صاحب، پہلے تو میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں کہ کل کے پروگرام میں میں نے ذکر کیا تھا کہ میری بیٹی اس پروگرام کو سنتی ہے، تو بہت سے بیٹوں بیٹیوں کے میسج آئے کہ ہم بھی تو سنتے ہیں، ہمارا تو ذکر نہیں کیا، تو میں سب کا شکر گزار ہوں، ممنون ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ سب لوگ اس طرح کے پروگرام سنتے ہیں اور اس کو یاد رکھتے، بلکہ آسٹریلیا سے بھی میسج آیا ہے۔
تو آپ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے خوبصورت گفتگو فرمائی، بڑی جامع آیت انہوں نے تلاوت فرمائی اور اس کا ترجمہ اور اس کے بارے میں خوبصورت خیالات کا اظہار فرمایا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نیکی کیا ہے؟ اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ ٹھیک، وہ دو قسم ہیں، ایک وہ ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ ٹھیک، نیکی کا بنیادی معنی تو ہے ایک ایسا عمل جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اور وہ پھر دو قسم کا ہے۔ جی حضور۔ ایک وہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اور ایک وہ جس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے وہ بھی نیکی ہے، وہ عبادت کہلائے گا، اور ایک جو مخلوق کے ساتھ نیکی ہے وہ پھر دو قسم ہے۔ ٹھیک، جو مخلوق کے ساتھ نیکی ہے وہ دو قسم ہے۔ ایک تو وہ کہ بحیثیت انسان آپ کا فرض ہے، صحیح، ٹھیک، اور ایک بحیثیت قانون آپ کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک، تو ان سب چیزوں کو ادا کرنا انسان ہے، اور یہ بھی نیکی ہے۔ واہ واہ، اس میں جو سب سے زیادہ خوبصورت اور پسندیدہ مرتبے کے بہت بلند مقام ہے جس نعمت کا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ ٹھیک، تمام نعمتیں ایک طرف واہ اور اس واہ، کا دیدار ایک طرف، بلکہ جو سزا ہے وہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔ اللہ اکبر، دیکھنا ہی تو سب چیز ہوتا ہے، واہ واہ، نظر رحمت نہیں ڈالے گا، نظر رحمت نہیں ڈالے گا۔ اللہ اکبر، دیکھنا ہی سب چیز ہوتا ہے۔ میں ایک ضمناً اس میں ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ عبادات جتنی ہیں ان میں نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ ٹھیک، روز محشر کے جہاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا بے جائے شک گا۔ بے شک، لیکن یہ نماز فرض کب ہوئی ہے؟ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اس سے پہلے 11 سال پہلے بھی تو مسلمان تھے، ٹھیک، اس وقت ان کی عبادت کیا تھی؟ اللہ اکبر، نماز تو 11 سال کے بعد جب حضور معراج پہ تشریف لے گئے پھر یہ نماز ملی۔ اس سے پہلے عبادت کیا تھی؟ اس وقت سرکار کے چہرہ انور کو دیکھنا ہی عبادت۔ سبحان واہ اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، اصل عبادت جو ہے وہ یہ ہے دیکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا دیدار کرنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ اور اکبر، سب سے بڑی یہ سزا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ آہا، فلیعمل عملا صالحا، صالح، جو ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ دو چیزیں بیان فرمائی۔ ٹھیک، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ملنے کی رکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ عمل صالح کرے، ٹھیک، اور دوسری یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو توحید کا اس میں سبق بھی ہے اور عمل صالح کا بھی اس میں ذکر، ٹھیک، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ملنے کی جو تم امید رکھتے ہو پوری ہو جائے گی اگر ایسا کرو گے تو۔ ٹھیک ہے، اب توحید جو ہے تو بڑے بڑے علم بردار موجود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ لوگ توحید آنا سے واقف ہی نہیں ہیں۔ آہو، توحید کہتے کس کو ہیں؟ توحید متاعست کہ بردار فروشند۔ اللہ، اللہ، توحید ایسا مال ہے جو دار پہ سولی پہ بیچا جاتا ہے، گل نیست کہ در کوچ و بازار فروشند۔ کیا واہ کہنے، واہ، سبحان یہ اللہ، وہ سبحان کوئی اللہ۔ پھول نہیں ہے جو گلی میں اس کی فروخت ہو، یہ ٹھیک، سودا تو جو ہے وہ واہ واہ، اراز
کہ سینہ نہانست نوازست. ہم، جو راز ہمارے دل میں ہے وہ واز نہیں ہے. بردار تواں گفت و ممبر نہ تم. واہ واہ، دار پہ کہا جا سکتا ہے، ممبر پہ نہیں کہا جا سکتا. تو سبحان توحید ایک ایسا مشکل جو لوگ صوفیاء کرام پہ، اولیاء کرام پہ اعتراضات کرتے ہیں، کلام پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ خلاف ہے. وہ توحید کے مفہوم کے لیے اصل موحد تو صوفی ہوتا ہے ٹھیک. کہ وہ توحید کا اس حد تک پابند ہوتا ہے جی کہ وہ تو اپنی ذات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ میں ہوں، یہ بھی نہیں مانتا. ٹھیک. جی تو اور کسی دوسرے کو وہ کیا مانے گا؟ وہ تو صرف ذاتی ناپ کا اصول یہی ہے کہ سب صحیح لاکھ برائی ہوگی، ہم، پر اگر آنکھ لڑائی تو لڑائی ہوگی. ہاں ہاں ہاں، بہت واہ، خوبصورت غیر خاصہ۔ دیکھا ہے نہ غیروں کی نظر دیکھی ہے، جی جی میری نظروں نے فقط تیری نظر دیکھی. اور نیکی، یہ دونوں چیزوں کے بارے میں اس آیہ مبارکہ میں جی ارشاد صاحب، ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ بھی یقین ہونا چاہیے ٹھیک ہے. اور مخلوق خدا کے ساتھ بھی. کیا کہنے، خواجہ صاحب بہت شکریہ. میں پھر قبلہ مفتی صاحب کی جانب بڑھتا ہوں. آپ نے سورہ بقرہ کے حوالے سے جو آیت پڑھی اور اس کو آپ نے بہت خوبصورت انداز سے بیان بھی کیا. میں چاہوں گا کہ نیکی کی فضیلت کے حوالے سے بھی کچھ آپ ذکر کیجیے. جی بسم اللہ. فضیلت کی طرف بڑھنے سے پہلے میں ایک اور چیز کو ناظرین کے لیے کلیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور اس طرف دھیان کم جاتا ہے، اور یہ مالک الملک کی خصوصی عطا میں سے ہے ٹھیک. جو میں عرض کرنے لگا. جی مفتی صاحب بسم اللہ. دیکھیں، ایک ہے اچھا عمل، ٹھیک. کوئی بھی اچھا کام. اچھا کام کون سا ہے؟ جس سے آپ کی ذات کو نفع ملا ہے یا کسی دوسرے کو نفع ملا ہے. یہ کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جتنی سائنسی ایجادات ہیں وہ مخلوق کے نفع کے لیے ہیں، ہر کوئی اس سے نفع اٹھاتا ہے. یہاں تک کہ بڑے بڑے ہاسپٹل آپ دیکھ لیجئے، گنگا رام لے لیں، لیڈی ولنگٹن لے لیں، باقی بہت سارے کام ہیں، گلاب دیوی ہاسپٹل. گلاب دیوی ہاسپٹل ہے، اور بے شمار ایسے کام بھی ہیں، بے شمار ایسے نام. یہ اچھے کام تو ہیں، ٹھیک. لیکن کیا یہ نیکی بھی ہیں؟ ٹھیک. واہ واہ مفتی صاحب. نیکی تو نہیں ہے. کیوں؟ نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو آپ کے نامہ اعمال میں درج کی جائے اور قیامت والے دن آپ کو اس کا اجر ملے، واہ واہ مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نیکی ٹھیک. ہے. کیا کہنے. جو آپ کے نامہ اعمال میں اچھائی کے رجسٹر میں درج کی جائے، اور اس کتاب میں کہ یشہدہ المقربون، جس نامہ اعمال صحیفہ عمل کی زیارت فرشتے کرتے ہیں، اس میں وہ نیکی والے رجسٹر میں درج ہو، اور قیامت والے دن اس کا اجر بھی ملے، اس پر نفع بھی ملے. واہ فَمَن واہ. يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. نہیں یار. واہ واہ واہ. جو ہے، جو سپریشن ہے جی. ایک شر اور ایک خیر. جی. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اچھا کام نیکی کب بنتا ہے؟ اچھا کام نیکی اس وقت بنتا ہے جب وہ ایمان کے ساتھ ہو اور اس کے اوپر اسوہ رسول کریم واہ واہ مفتی صلی صاحب. اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ لگ جائے، واہ 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 واہ. کیا کہنے مفتی. ایمان کے ساتھ ہو. ایمان شرط ہے. ایمان شرط ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی اتباع اور حضور کے اسوہ کی پیروی شرط ہے. جی، اور بلکہ مفتی صاحب وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. وہو مومن. شرط واہ یہ ہے. واہ. شرط تو یہ. اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے. اور یہ جو ایک عام ایک تصور بن گیا ہے کہ جناب مخلوق خدا کی خدمت ہی سب کچھ ہے، بالکل ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب واہ واہ. ایمان کے ساتھ ہو. ٹھیک. تو یہ کانسیپٹ ایک تو کلیئر ہونا ضروری ہے کہ اچھا عمل ہم اس کی تعریف کریں گے، ہم اس کی تحسین اس وقت کریں گے، اور ہم اس پر ایمان، اس آخرت کے حوالے سے اس وقت قابل شمار سمجھیں گے جب وہ ایمان کے ساتھ ہوگی اور نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ کے ساتھ ہوگی. باقی چیزیں اچھے عمل ہیں، ٹھیک ہے. مخلوق کے لیے نفع کے کام ہیں، ویلفیئر کے کام ضرور ہیں، لیکن وہ نیکیاں نہیں ہیں. جی مفتی صاحب. اسے کیا کہا؟ صحیح صحیح. اب کیا وہ کس کھاتے میں جائیں گے؟ لوگ نفع تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن ان کے نفع حاصل کرنا، آپ یوں کہہ لیجئے جس نیک عمل پر ثواب ملے،
ہاں ہاں سبحان اللہ اجر سبحان- ملے، ماشاء ثواب ملے، وہ نیکی ہے۔ ٹھیک۔ جس پر ثواب نہیں ہے، اجر نہیں ہے، وہ اچھا کام تو ہو سکتا ہے، نیکی نہیں ہے۔ نیکی نہیں ہے۔ واہ واہ مفتی صاحب اچھا کیا مفتی صاحب، اس خوبصورت۔ میں ایک اور پہلو بھی ہے آل عمران میں ذکر ہے کہ خود کرنا، اس کی لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اور ایک میں سورہ آل عمران میں ذکر کیا گیا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے جو نیکی کا حکم دیں، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ تو نیکی خود کرنا اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا، اس کی ذرا جی، یہ کچھ دونوں وضاحت چیزیں اس میں شامل ہیں، اور یہ جو میں کر رہا ہوں اس کے اندر بھی یہ شامل ہے فرمائیں۔ کہ وہ خود کرے یا دوسروں کو اس کی رائے یا ترغیب دے، تبھی ہے جب وہ ایمان کے ساتھ ہو اور اس پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو باقی کام اس طرح کے لوگوں نے کیے، تو قرآن مجید نے سورۃ النور میں اس کا بھی فیصلہ کر دیا ہے، اور احادیث اس پر شاہد ہیں کہ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا۔ واہ واہ مفتی صاحب۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ یہ جو ایمان کے بغیر مخلوق کی بھلائی کے اچھے کام کرنے والے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو آخرت میں بھی کوئی نفع ملے گا، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ ایک صحرا میں چلتے ہوئے اس شخص کی طرح ہے کہ جو دور سے گمان کرتا ہے کہ شاید وہاں پانی ہے، لیکن جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے وہاں کچھ نہیں ملتا۔ کیا مطلب کہ ان کے اس طرح کے جو ویلفیئر کے کام ہیں، جو اچھائی کے کام ہیں، اس کا صلہ کسی نہ کسی صورت میں ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ شہرت کرا دی، صحت دے دی، بیماری سے بچا لیا، نقصان سے بچا لیا، عمر میں دنیاوی اضافہ کر نعمتیں جو دیا، ہیں ان دنیاوی کثرت سے۔ نعمتوں میں کثرت کر دی، واہ واہ، آرام سکون وہ وہیں پہ برابر دنیا میں شہرت مل گئی بس۔ دنیا میں ہی ٹھیک۔ کسی نہ کسی صورت میں اسے ایڈجسٹ کر لیا جاتا ہے، لیکن جو مومن ہے اس کا معاملہ اس کا الٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا باغ میں، حضرت عبد الرحمن بن عوف کے باغ میں تشریف لے گئے، جی تو مفتی اس صاحب۔ کے پیالے کو پکڑ کر سوچنے لگ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو، ایک نعمت کا فرمایا کہ یہ نعمت ہے، اس کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا، اور یہ کہہ کے رکھ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے بدلے میں آخرت کی نعمت سے محروم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک الگ تصور ہے، واہ واہ مفتی نیکی کے کمال کا تصور ہے۔ تو ٹھیک۔ اس کانسیپٹ کو سمجھنا ضروری ہے کہ اچھا کام نیکی کب بنتا ہے، جب ایمان کے ساتھ ہو اور نبی پاک علیہ السلام اس وقت۔ بالکل ٹھیک۔ سبحان اللہ۔ خیر صاحب، نیکی اور احسان کا ذکر جو ہے وہ اکٹھا آیا ہے کریم میں، کچھ وضاحت فرمائیں۔ اللہ پسند کرتا ہے نیکی اور احسان کرنے والوں کو، اور اللہ کی پسندیدگی کو اس نیکی اور احسان کے ساتھ بیان کیا ہے قرآن کریم میں۔ اس کا جواب آپ سے لیتے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد وقفے کا وقت ہے۔ ناظرین ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ بہت اہم سوال ہے، اس پہ انشاءاللہ کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، نعمت افطار میں آپ شامل ہیں، اور نیکی کی حقیقت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور بیڑا پار ہو جائے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی میں ایک بہت خوبصورت واقعہ تحریر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کا ذکر کیا، فرمایا کہ اس کے دامن میں نامہ اعمال میں صرف ایک نیکی کم ہوگی، تو رب فرمائے گا کہ ایک نیکی لے آؤ تو تمہیں جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو وہ اہل معاشر میں جب تلاش کرے گا تو کوئی نیکی نہیں دے گا۔ ایک بندہ ایسا ہوگا جو جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، فیصلہ اس کا ہو چکا ہوگا، تو وہ کہے گا یار میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے، چل تیرا کام ہو جائے، تو لے جا۔ جب وہ نیکی لے کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو رب فرمائے گا آج تمہیں کس نے نیکی دے دی؟ تو رب کائنات فرمائیں گے اس نے میری مخلوق کا آج بھلا کیا ہے، تو بھی جنت میں داخل ہو جا اور وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے۔ ہمارے مہمان شناخانوں میں حضور فیض اعظم حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درباری شناخان 50 سال ہو گئے وہاں حاضری دیتے ہوئے جناب خلیفہ ظہور احمد نقشبندی صاحب جلوہ فرما ہوئے ہیں، میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خیسہ قبلہ، سرور بھائی نے جو سوال کیا تھا نیکی اور احسان کے حوالے سے، اس کی ذرا وضاحت کیجیے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، ایک اذ جاء رجل، ٹھیک، ایک آدمی آیا، ایک مرد آیا، رجل کا لفظ ہے حدیث پاک میں، ٹھیک، اور وہ مرد ایسا تھا کہ اس کے شدید سیاہ بال تھے ٹھیک، اور شدید سفید کپڑے تھے، بہت زیادہ سفید کپڑے، بہت زیادہ سیاہ بال تھے۔ وہ آ کر سرکار کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا سبحان اللہ، اور سبحان اپنے اپنے دونوں ہاتھ اس جگہ پہ رکھ لیے
اور پھر اس نے سوال کرنے شروع کیے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، واہ واہ، اور بھی کچھ سوالات کیے۔ ٹھیک، تو چونکہ احسان کے بارے میں سوال ہے، میں صرف اتنی بات عرض کروں گا۔ جی جی، احسان کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، واہ 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 واہ، رب کی عبادت اس طرح کر کے گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، علم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو اس کو نہ دیکھ رہا ہو تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، یہ احسان کا ترجمہ فرمایا، ٹھیک، اس کی تشریح فرمائی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو احسان کہتے ہیں جی، کہ رب کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ اس کو دیکھ کر اس کی عبادت کر رہے ہو۔ اگر یہ تمہارا مقام نہ ہو کہ اس کو دیکھ رہے ہو تو یہ تو سمجھو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ، اور جیسے میرے خیال پہلے بھی میں نے عرض کیا ہوگا کہ اسی میں ہی دیکھنے کا نسخہ موجود ہے۔ صوفیہ کرام نے فرمایا جی جی، کہ اس کو صرف ایک پاس دینا ہے کہ علم تکن، واہ 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 واہ، اگر تو نہ ہو ہاں تو ترا ہو، تو اس کو دیکھ لے گا۔ ٹھیک، کیا اس کو خوبصورت دیکھنے کا نسخہ تشریح یہی کی ہے جی، کہ اگر تو نہ ہو، تیرا اپنا وجود جو ہے یہی حجاب ہے۔ تو احسان یہ ہے کہ عبادت اس طرح کی جائے کہ گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر اس کی عبادت کر رہے ہو۔ ٹھیک، اور ہر کس کے در نماز نبی جمال دوست، فتویٰ حمید ہم کے نمازش قضا کند، جو واہ واہ، نماز میں اس ذات کا جلوہ نہیں دیکھتا تو جو عشق کے مفتی فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ اپنی نماز قضا کرے۔ اصل میں دیکھنا ہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا۔ اب وہ جو آدمی آیا تھا وہ جب تمام سوالات کے جواب لے کر جانے لگا، رخصت ہو گیا، تو حضور نے فرمایا تم جانتے ہو یہ آنے والا کون تھا؟ واہ 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 واہ، تو انہوں نے عرض کی اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ یعنی کہیں ایسا ثابت نہیں ہے میری نظر میں، کم از کم میری نظر میں بہت مختصر سا میرا مطالعہ ہے، اس میں کہیں ایسی بات میں نے نہیں پڑھی کہ جہاں صرف اللہ کا ذکر ہو کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ صحابہ کرام نے ایسا کہا ہو، جب بھی ذکر آئے یہی کہا ہے اللہ جانتا ہے اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان، تو حضور نے فرمایا یہ آنے والا جبریل تھا۔ ہاں ہاں، تو حیرت ہوتی ہے کہ جبریل، اس کے بال بھی کالے ہوں، کپڑے بھی سفید ہوں، ہاتھ بھی ہوں، پاؤں بھی ہوں، سب کچھ ہوں۔ تو حضور نے فرمایا جاءکم، یہ جبریل ہے، جب میرے پاس آتا ہے تو اپنی شکل میں آتا ہے، واہ واہ واہ، آج یہ تمہارے پاس آیا ہے اس لیے تمہاری شکل میں آیا ہے۔ کیا تو کہنے، جو جن کے پاس آتا ہے وہ انہی کے شکل میں آتا ہے، چاہے اس کی حقیقت کچھ اور ہی ہو۔ واہ 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 واہ، بہت خوبصورت، تو سبحان اللہ، حضور نے فرمایا یہ آیا کیوں ہے؟ لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ، تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائے۔ اب دیکھیے دین کیا سکھایا جبریل نے کہ حضور کے سامنے بیٹھو تو دو زانو بیٹھو اور اپنی ران پہ دونوں ہاتھ رکھ دو، جیسے تشہد میں آپ رکھتے ہیں، اس کیفیت میں وہ آ کے بیٹھ گیا۔ اور پھر جو سوال کرتا تھا حضور جواب دیتے تھے تو وہ ساتھ کہتا تھا کہ صدقت یا رسول اللہ، حضور واہ آپ نے واہ سچ واہ، فرمایا ہے۔ کیا یہی سب خوبصورت، سکھانے کے لیے آیا تھا، اس طرح سوال کرو، اس کیفیت میں بیٹھو۔ اگر حضور جبریل امین کی اس حالت میں آ جائے، اس لباس میں، اس کی حقیقت میں، نورانیت میں فرق نہیں آتا، تو جبریل جن کے قدموں کو بوسہ دے وہ اگر اس لباس میں آ جائیں، یار خود آیا بن کے نامہ بر، خط کے دھوکے میں رہ گئے اغیار۔ ٹھیک، واہ واہ، ٹھیک۔ مفتی صاحب، نیکی کے حوالے سے بہت ساری باتیں، بزرگوں کے اقوال بھی ہمیں ملتے ہیں، اور اس کی حقیقت، اس کی ماہیت، اور خاص طور پہ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا کہ بڑا گناہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چھوٹا سمجھ کے چھوڑتے ہی نہیں، اور بڑی نیکی وہ ہوتی ہے جسے ہم چھوٹی سمجھ کے کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بڑی نیکیوں کی تلاش میں رہتے ہیں یا بڑا کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جمع کرنا یہ بنیادی طور پہ اہم چیز ہے، اس پہ کچھ روشنی ڈالیے، اور نیکی کی اقسام کیا ہیں وہ ذرا بتائیں کہ کتنی اقسام ہیں اور کیسے ان تک پہنچا جا سکے۔ کہ دو چیزوں میں تقسیم کیا گیا ہے ان دونوں اعمال حسنہ کو، ٹھیک، والذین آمنوا وعملوا الصالحات میں جس کی تشریح ہوتی ہے، اس کی تفسیر میں دو چیزیں ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں اوامر اور ایک ہے نواہی، ٹھیک، یعنی امر اور نہیں۔ تو ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اوامر میں وہ چیزیں ہیں کہ جن کو عملاً کرنا ہے، ٹھیک، بجا لانا ہے،
اور نواہی میں وہ چیزیں ہیں کہ جن سے رکنا ہے. ٹھیک. تو نیکی کمانے کے تصور میں عام طور پر ذہن یہ جاتا ہے کہ شاید ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ نیکی ہے. ٹھیک ہے. نماز پڑھ رہے ہیں تو نیکی ہے، جی. زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ نیکی ہے، حج کر رہے ہیں تو یہ نیکی ہے، یا اور جو اس کے کرنے کی جو بھی روزہ رکھ رہے ہیں، صدقات و خیرات دے رہے ہیں تو یہ نیکی. بالکل اس کے پیرالل جن کاموں سے اللہ رب العزت نے منع کر دیا ہے ان سے رک جانا بھی اتنی ہی نیکی ہے. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. ایک تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم نیکی کی بات کریں تو گناہ کے کام سے رک جانا بھی اتنی ہی نیکی ہے. مثلا اگر کوئی فرض کام کرنا نیکی ہے تو جس درجے کی فرض بجا لانا جس درجے کی نیکی ٹھہرے گا، کسی حرام سے بچنا اسی کی لیول کی نیکی بن جائے. اللہ اکبر. واہ واہ مفتی صاحب. اب دوسرا جو اس کی اقسام کی بات ہے تو اس کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے. ایک تو وہ چیزیں کہ جو لسٹ میں ہیں، ٹھیک. جن کو ہم بیان کر دیتے ہیں، جن کو ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں ہیں، حضور علیہ السلام کا اسوہ ہے، یہ سارے کے سارے کرنے کے کام ہیں. دوسری طرف جو چیزیں حرام ہیں، مکروہ ہیں، اساءت میں ہیں، جو کسی درجے میں ہیں، یہ اس طرح ان سے بچنا بھی اسی طرح نیکی بن جائے گا. اور جتنا اس کی تاکید ہے، جس لیول کا حکم ہے، فرض کے ادا کرنے پر ثواب اتنا زیادہ ہے تو واہ واہ واہ. حرام کے بچنے پر بھی اجر اتنا ہی زیادہ ہے. زیادہ ہے. ایک تو یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے تاکہ ہم. سبحان اللہ. سبحان. اور بے شمار چیزیں وہ ہیں کہ جو کتابوں میں کہیں لکھی ہوئی نہیں ہیں لیکن وہ نیکی ہیں. اس کو سمجھانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کا سہارا لیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ واہ واہ. حضور علیہ السلام نے اس کی یعنی لسٹ نہیں سنائی کیونکہ وہ بہت طویل ہے. ہاں. حضور علیہ السلام نے قاعدہ کلیہ فرمایا کہ ما حاک فی صدرک، اللہ. جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کر دینا سمجھ لے وہ گناہ ہے. اور ایک جگہ اس کی تعریف یہ فرمائی وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ. دوسری اس کی پہچان یہ ہوگی کہ اگر تو یہ ناپسند کرے کہ یہ لوگوں کو پتہ چل جائے، جسے تو لوگوں سے چھپائے، سمجھ جا کہ واہ 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 مفتی صاحب کمال. تو اس کی بات ہوگی. اب اس کے پیرالل نیکی کا کیا تصور ہوگا کہ وہ کام جو تجھے اندر سے مسرور کر دے، جی جی خوش جی. کر دے، تیرے دل کو ٹھیک. سکون دے دے، تیرے واہ دل واہ. کو اطمینان دے دے، تیرے ایمان کو بڑھا دے، تیرے یقین کو بڑھا دے اور تجھے قلبی اطمینان عطا کر دے. وہ کسی لسٹ میں نہیں بھی ہے. ہاں واہ لیکن واہ. قلب کون سا؟ جی. قلب کی بھی اقسام ہے نا. تو جو فاسق و فاجر کا قلب ہے وہ تو گناہ سے سکون پاتا ہے. اللہ. یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے. لیکن قلب سلیم، قلب سلیم. واہ واہ واہ. کہ قلب مفتی صاحب سلیم بہت کو جس سے خوبصورت، بہت سکون مل خوبصورت. جائے ماشاءاللہ. سمجھ لو کہ وہ نیکی ہے. بہت خوبصورت. جی اندر ایک مفتی بیٹھا ہے انسان جی ہاں. کے، مفتی بیٹھا ہے، وہی فیصلہ کرے گا کہ تو ٹھیک کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. سرور بھائی نعت کی جانب بڑھنا ہے، کون سا کلام ہمیں سنا رہے ہیں؟ جی ایک بہت معروف پڑھا ہوا ایک کلام ہے، بہت پرانا، جناب پروفیسر منیر قصوری صاحب کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ ان کے درجات بلند کرے. کو جی بلند کرے اور بہت عظیم ہستی، بڑی بابرکت خدمات ان کرے. کی نعت جی کے ہاں. لیے بہت زیادہ. مدینہ مرکز مہر و وفا ہے. مدینہ مصدر جود و سخا ہے. اور مدینہ حسن فطرت کا ہے مرکز، کیونکہ مدینے میں جمال مصطفیٰ ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ
جی ناظرین محترم، نعمت افطار میں آپ شامل ہیں اور نیکی کی حقیقت پہ بات ہو رہی ہے، اور سرور بھائی نے بہت خوبصورت بات کی تھی کہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات ناظرین محترم میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ ترمذی کے اندر ایک بڑی پیاری بات، یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کسی شخص کو آپ رستہ بتا دیتے ہیں، اسے سیدھے راستے پر چلا دیتے ہیں، بھولا ہوا ہے آپ اس کو رستہ بتا دیتے ہیں، اس کا اجر کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس کا اجر کتنا بڑا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کو رستہ بتا دینا ایک غلام کے آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ تو اب اندازہ کریں چھوٹی سی نیکی ہے، اور چھوٹی سی نیکی اللہ کی بارگاہ میں کتنی مقبول ہے۔ خیر صاحب، نیکی کے حوالے سے میں چاہوں گا کچھ مزید اس پہ آپ لب کشائی فرمائیے گا۔ نیکی کا دار و مدار اس کی نیت پہ ضرور ہے۔ واہ 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 واہ، حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات۔ بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کے دور کا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے دور میں 3 آدمی سفر پہ روانہ ہوئے، اور راستے میں بڑا طوفان آیا، بڑی آندھی آئی، واہ واہ واہ، تو ان کے پاس کوئی چھپنے کی جگہ نہیں تھی، تو ایک غار نظر آ گیا، اس غار میں داخل ہو گئے اللہ اکبر، بارش اور طوفان سے بچنے کے لیے۔ ٹھیک ٹھیک، جو ہی اندر داخل ہوئے ایک بہت بڑا وزنی پتھر آ کے غار کے دہانے پہ آ گیا، اللہ اکبر، جس کو ہٹانا ان کے بس کا روگ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ 3 آدمی اتنے بڑے پتھر کو کیسے ہٹا سکتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اب اس سے نکلنے کا تو کوئی چارہ نہیں ہے، یہاں نہ ہماری کوئی آواز سنے گا نہ کوئی۔ تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی آج اور تو کوئی چارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایک نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو جو اپنے خالصتاً اس ذات کے لیے کی ہو، واہ واہ خیر وہ صاحب، نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے والدین تھے، جی اور میں جب بکریاں مال لے کر واپس آتا تھا تو میں دودھ نکالتا تھا، پہلے میں والدین کو پیش کرتا تھا، پھر میں اپنے بچوں کو پیش کرتا تھا۔ اللہ اکبر، ایک رات ایسا ہوا کہ میں جب گھر پہنچا ہوں، دودھ نکال کے جب میں والدین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے گیا ہوں تو وہ سو گئے تھے، سو چکے تھے۔ میں دودھ لے کے کھڑا رہا، میرے بچے دودھ کے لیے ترستے رہے، واہ واہ، لیکن میں نے کہا جب تک میں پہلے والدین کو نہیں پلاؤں گا اس وقت تک میں بچوں کو نہیں پلاؤں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ واہ واہ جب خیر وہ صاحب، بیدار ہوئے میں نے ان کو دودھ پلایا، اس کے بعد پھر میں نے اپنے بچوں کو پلایا۔ اگر تو جانتا ہے کہ یہ میں نے تیری رضا کی خاطر یہ کام کیا تھا، اگر تجھے یہ نیکی قبول ہے تو ہمارے اس پتھر کو ہمارے راستے سے ہٹا دے۔ کیا کہنے خواجہ صاحب، کیا تو کہنے، فرماتے ہیں تیسرا حصہ پتھر کا ہٹ گیا، ٹھیک ٹھیک، اب امید بھی قائم ہو گئی۔ پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا میرے پروردگار تیرے علم میں ہے کہ میں نے کوئی مزدور لیا تھا، جب میں نے اس کو کام کروایا، اس کو شام کو مزدوری دی تو اس نے کہا کام میں نے زیادہ کیا ہے اور مجھے مزدوری کم مل رہی ہے۔ میں نے کہا نہیں بس یہی مزدوری بنتی ہے، تو اختلاف ہوا تو وہ چھوڑ کے چلا گیا، مزدوری کی جو رقم تھی وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ ٹھیک، وہ کہتے ہیں میں نے پھر اس رقم سے مال خرید کیا، وہ بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، ایک ریوڑ بن گیا۔ واہ 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 خواجہ صاحب، ایک سبحان دن اللہ، میں اسی ریوڑ کو چرانے کے لیے جا رہا تھا تو اس کے ساتھ ملاقات ہو گئی، تو اس نے کہا تم وہی ہو نا جو میرا مال کھا گئے تھے، جو مجھے میری مزدوری نہیں دی تھی۔ اس نے کہا یہ سارا ریوڑ جو ہے یہ تیرا ہے۔ واہ واہ واہ، تو اس نے کہا پہلے ایک تو تم جو میری مزدوری نہیں دے رہے ہو، اوپر سے میرے ساتھ مذاق بھی کر رہے ہو۔ اس نے کہا نہیں خدا شاہد ہے یہ سارا ریوڑ تیرا ہے، وہی پیسے جو تیرے تھے اس سے میں نے یہ مال خرید کیا ہے، اور یہ اتنا بڑھ گیا ہے۔ سبحان اللہ، تو اگر یہ میری نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو پھر اس پتھر کو ہمارے راستے سے ہٹا دے۔ تو وہ ایک حصہ اور اس کا ہٹ گیا۔ ہٹ گیا، سبحان پھر اللہ، تیسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا میرے پروردگار تیرے علم میں ہے کہ ایک عورت کے بارے میں میری نیت بڑی خراب تھی، جی میں نے بڑی کوشش کی وہ آمادہ نہ ہوئی، بالآخر اس کو ضرورت نے مجبور کیا اور وہ آمادہ ہو گئی۔ جب میں گناہ کے ارتکاب کرنے کے لیے بالکل تیار ہوا
تو اس وقت اس نے ایک بات کی کہ دروازے سارے تم نے بند کر دیے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں نے بند کر دیے ہیں۔ تو پھر اس نے کہا کہ ایک دروازہ تو کھلا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، خدا کی ذات تو ہمیں دیکھ رہی ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ تو جب اس نے یہ کہا تو مجھے اور تو کوئی منع کرنے والا نہیں تھا اس برے کام سے، اگر میں اس کام سے رک گیا تھا تو وہ صرف تیری ذات کی وجہ سے رک گیا تھا، تیرا ڈر اور تیرا خوف تھا۔ میرے پروردگار اگر یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس پتھر کو راستے سے ہٹا دے۔ تو باقی حصہ جو تھا پتھر کا وہ بھی راستے سے ہٹ گیا۔ تو جو خلوص نیت کے ساتھ جو نیکی کی جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قبول ہے۔ بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت۔ ناظرین محترم دیکھیں نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور خاص ایک نکتہ جو قائد صاحب نے بیان کیا، سرور بھائی نے جب سوال بھی کیا احسان کا تو اس وقت بھی انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ جو تصور ہے نا، یہ صرف نماز کے اندر نہیں، بندہ یہ تصور اگر 24 گھنٹے اپنے اوپر رکھے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کہ رب کی وہ نگاہ میں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ ہر گناہ سے دور ہو جائے گا اور اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ جی خلیفہ ظہور احمد نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور خلیفہ صاحب سے جو محبت ہے فیض عالم کی، ان کی بڑی پرانی حاضری ہے، بہت 50 سال ہو گئے روزانہ حاضری دیتے ہوئے، اور اس حاضری کو حاجی عبدالرؤف صاحب ہمارے جو ایئر وائی کیو ٹی وی کے چیئرمین ہیں، عامر فیاضی صاحب بھی دیکھتے رہتے ہیں، تو اس حاضری کے صلے میں تو انہوں نے آپ کو یہاں بلایا ہے۔ کیا آپ سنا رہے ہیں ہمیں؟ جی بسم اللہ کریں، نعت مبارک سے قلوب کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ۔ ان کا منگتا میں ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، جو منگتا نہیں ہونے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، مجھ کو محتا میرے جرموں کو، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، بس میرے جرموں کو میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے، میرے حالات ہی آقا میرے دشمن ٹھہرے، مجھ کو دیدار مدینہ نہیں ہونے
अपने मंगतों को, अपने मंगतों को वो तन्हा नहीं होने देते, बस उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, ये हमारे मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत क्या कह रहे खूबसूरत हैं? बहुत खूबसूरत सुभान माशाल्लाह जी। अल्लाह, उनका सुभान। मंगता हूँ हैं जी, क्या खलीफा ज़हूर क्या साहब ने कहना पढ़ा है? है। सलामत वो रहिए कहते हैं कि साहब। बेनवाओं को जब वो इज़्ने नवा देते हैं, बूज़रो अंबरो सलमान बना देते हैं, कमली वाले तो तलब से भी सवा देते हैं, आए मंगता तो वो सुल्तान बना देते हैं। सुभान अल्लाह। जी मुफ्ती साहब से सवाल लेना है लेकिन ब्रेक का वक्त हो चुका है। सवाल ब्रेक पे जाने से पहले आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। नेकी के असरात इंसान की पर्सनालिटी पे, उसके किरदार पे, उसके चेहरे पे, उसकी शख्सियत पे किस तरह नुमायाँ होते हैं और ये ना होने से किस तरह उसकी पर्सनालिटी ज़ाहिर होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो नेकी की खूबियों को और नेकी ना करने वाले की खामियों को चेहरों से ज़ाहिर कर देता है। कैसे, सुनते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। जी नाज़रीन मोहतरम, नईमत इफ्तार में आप शामिल हैं और नेकी की हकीकत पे बात हो रही है। और नेकी, छोटी छोटी नेकी भी है, वो अल्लाह की बारगाह का कुर्ब का ज़रिया बन जाती है, बख्शिश का ज़रिया बन जाती है। वो सही बुखारी के अंदर आता है ना, रकम है अबू हुरैरा से मरवी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि वो एक शख्स जिसने एक कुत्ते को पानी पिलाया था, सिर्फ एक कुत्ते को, वो कीचड़ चाट रहा था और ज़ुबान तर कर रहा था, तो उसने देखा ये प्यासा है, उसने उसकी प्यास बुझा दी, उसको पानी पिला दिया, अल्लाह पाक ने उस बंदे की बख्शिश फरमा दी थी। जी किबला मुफ्ती साहब, सवाल सरवर साहब छोड़ गए थे। नेकी के असरात और फिर मजमूई तौर पे मुआशरे पे भी उसके असरात होते हैं, खैर के, भलाई के कामों के, और नेकी के शख्सियत के साथ साथ मुआशरे पे भी असरअंदाज होता है। पहले हम एक प्रोग्राम में बात कर चुके थे कि नमाज के बारे में, कि जिस तरह एक इकामत सलात निज़ाम है, ठीक, इसी तरह इकामत ज़कात भी निज़ाम है। तो इकामत निज़ाम अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर जो है, ये भी एक उम्मत मुस्लिमा की खसूसियात में से है। ठीक, अल्लाह। और इसकी अहमियत और फजीलत पर बहुत आयात और अहादीस मौजूद हैं। तो जब ये निज़ाम अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर एक मुआशरे में पनपता है, बढ़ता है, एक फ़र्द से निकल कर घर में और घर से निकल कर मुआशरे में जब उसके असरात आते हैं, तो फिर पूरा मुआशरा जो है वो उस खैर, भलाई और नेकी का मज़हर नज़र आता है। ठीक, उसमें नेकी करना आसान हो जाती है। ये एक बड़ी तवज्जो तलब बात है कि ठीक, उस माहौल में आपको नेकी करना आसान हो जाती है और सही। इंसानी तबीयत जो है वो नेकी पर आसानी से माइल हो जाती है, उसको नेकी के मौक़े आसानी से मुयस्सर आ जाते हैं। ये उस पूरे माहौल की बरकत। और जहाँ तक ज़ात का ताल्लुक़ है, मैं मफ़हूम मुखालिफ से बात समझाता हूँ। हदीस पाक में है कि ये यानी कल्ब जो ज़ाहिरी इंसान के अमाल हैं वो अच्छे हों तो उनका असर भी बातिन पे है, ठीक, बुरे हों तो उनका भी बातिन पे है। जी ये बात याद रखें। ठीक, जैसा कि हदीस पाक में है कि अगर जब कोई शख्स एक गुनाह करता है तो एक स्याह नुक्ता, और ज़ाहिर है वो नुक्ता बक़द्र गुनाह है, उस हिसाब से है, उसकी शिद्दत और वो गुनाह माहियत जो है वो गुनाह के मुताबिक है, तो उसके क़ल्ब पर वो स्याह नुक्ता बंद। अगर वो इस्तिग़फ़ार कर ले, तौबा कर ले, या जैसे गुज़रा के नेकी कर ले बाद में, जी, तो अल्लाह ताला उस नुक्ते को मिटा देता है। सही। लेकिन अगर वो ये डेबिट क्रेडिट का निज़ाम जो जी है वो चलता रहता है, ये तो वाह, ज़ाहिर बातिन में हर चीज़ के साथ है। तो अगर वो उसी गुनाह को रिपीट करता है, कसरत से करता है, या और गुनाह करता चला जाता है, तो उस के क़ल्ब की स्याही में, सक़ाफ़त में इजाफ़ा होता चला जाता है, और एक वक्त आता है कि उसका दिल स्याह हो जाता है। और उसको सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में ये जो गुनाहों की वजह से क़ुलूब पर ज़ंग और स्याही है, इसका ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में किया है सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन में कि कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि जो वो अमाल किया करते थे, उनकी वजह से ये ज़ंग और ये सख्ती जो है इनके क़ुलूब पर। इससे समझने वाली बात कि इंसान गुनाह तो ज़ाहिर अमाल से करता है,
ٹھیک ہے، ہاتھ سے کرے گا، زبان سے کرے گا، آنکھوں سے کرے گا، جسم کے اعضاء سے کرے گا، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا اثر وہ صرف اس کے جسم تک نہیں رہتا، صحیح اس صحیح کی روح پہ بھی، اس کے قلب پہ بھی مترتب ہوتا ہے۔ اسی سے سمجھ لینا چاہیے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے، حسنات کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کرتا ہے، تو بظاہر وہ اپنے جسم سے وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ اس کے قلب، اس کی روح، اس کے باطن پر بھی اسی طرح بالکل ٹھیک، مترتب بالکل ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور اس کا جو روح ہے اور اس کا قلب جو ہے وہ اسی کی مقدار اتنا ہی نورانی ہوتا ہے، اتنا ہی لطیف ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک میں جو کہا گیا ہے کہ حلاوت ایمان، حلاوت واہ واہ ایمان۔ واہ، ایمان کی حلاوت کو محسوس کرنے والی جو بات ہے وہ ظاہر ہے اسی سے ہی مومن بالکل حاصل ٹھیک۔ ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب ایک پہلو رہ گیا اور میں چاہتا ہوں اس پہ ضرور آپ روشنی ڈالیے۔ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ جی جی تو نیکی کی میں سمجھتا ہوں ڈیفینیشن اس آیہ مبارکہ میں بیان کر دی گئی ہے جی کہ وہ ہے کیا ہے کہ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ جی۔ کرنا، قربان کرنا۔ کچھ اس پہ ارشاد فرمائیں۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم کوئی اپنی محبوب چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم نیکی کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ، واہ سبحان واہ، اللہ۔ سبحان اللہ، یہ سب چیزیں جو محبوب ہیں یہ تو اللہ نے دی ہوئی ہیں، ٹھیک، ہماری اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، سبھی کچھ ہے تیرا دیا ہوا، تو اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب اسی کا سب کچھ دیا ہوا ہے تو اس کے نام پہ اس سب کو کیوں نہ قربان کر دیا جائے۔ ٹھیک، اور محبت کا جو دار و مدار ہے وہ اسی چیز پہ ہے کہ جس طرح حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و والدی والناس اجمعین، ٹھیک۔ کہ جب تک ان سب چیزوں سے مجھے زیادہ محبوب نہ سمجھے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح نیکی کو بھی اس وہی پہنچ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب سے زیادہ محبوب چیز قربان کرے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی ہے، سارا مال بھی دے دیا، یہاں تک کہ اپنے بیٹے کی قربانی بھی پیش کر دی، اور اس کا جو انجام ہے وہ حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی صورت میں پیش آیا۔ یہ سب قربانیاں جو دی گئی ہیں یہ اس کی محبوب ترین چیزوں میں سے ہے۔ یہاں میں ایک دو باتیں اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا اختصار کے ساتھ کہ نیکی کی قبولیت کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی قیامت کے دن پیش ہوگا، اس کے نام اعمال میں ساری نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ ٹھیک، فرمائے گا یہ تو نے مال اس لیے خرچ کیا تھا کہ تاکہ لوگ تجھے سخی سمجھیں، اللہ، عبادت تو نے اس لیے کی تھی کہ تجھے لوگ نمازی سمجھیں، اللہ نیکی تو اکبر، جو ریاکاری کے لیے کی گئی ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ ٹھیک، اللہ، اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے گا، آخر میں ایک ایسے کہ اس سے گناہ سرزد ہوگا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور کوئی ایسا بھی ہوگا کہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا، آخر میں ایسی نیکی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ واہ واہ، تو یہ تو درست ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دار و مدار میں سمجھتا ہوں اس کے فضل پر ہی ہے۔ واہ اور واہ، ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے اعمال میزان پہ تل رہے تھے، اللہ، تو اس کے گناہ زیادہ تھے، نیکیاں بہت کم تھیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کے اور تلاش کرو، کچھ اور تلاش کی گئیں، کچھ اور نیکیاں مل گئیں، پھر بھی اس کا گناہوں کا پلڑا وزنی تھا اس کی نیکیوں سے، تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ واہ واہ، وسلم تشریف لائے، سبحان اللہ، جبکہ اس کو وہ لے جانے لگے تھے، حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ حضور نے پھر اپنی جیب مبارک سے ایک کاغذ نکالا اللہ، اور اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ پلڑا وزنی ہو گیا، جی، تو حیران ہو گئے یہ کون سی نیکی ہے جو فرشتوں سے بھی چھپی ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک درود پاک تھا جس کے اس نے پڑھا نہیں تھا، ابھی صرف ارادہ ہی کیا تھا، اللہ اکبر، تو اس ارادے کی وجہ سے واہ واہ واہ، وہ جو پرچی تھی سرکار نے وہ حضور کے پاس محفوظ تھی۔ سبحان اللہ، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو فرشتے بھی اس سے خبر نہیں رکھتے، لیکن سرکار اس کی خبر رکھتے ہیں، اور وہ قیامت کے دن بھی ہمارے وہ کام آئیں گی۔ تو یہ ہے کہ حضور سے نسبت، حضور سے محبت ہو واہ تو واہ یہ واہ، نیکی بھی کام دے جاتی ہے۔ سبحان بہت شکریہ قبلہ خیر صاحب، مفتی صاحب، اب دعا کی جانب بڑھنا ہے، اب پھر کلام بھی سننا ہے،
اور دعا کے لیے خاص طور پہ حضرت علامہ شہزاد مجددی صاحب کے لیے دعا کریں. اللہ پاک حاجی عبدالرؤف صاحب کو بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے لیے خصوصی دعا کریں اور ان کی صحت کے لیے اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے. اور ہمارے انتہائی محترم عالمی شہرت یافتہ ثناخان افضل النشئی صاحب، ان کا شہزادہ بیمار ہے علی اوسط، تو اس کے لیے بھی اور تمام امت مسلمہ کے لیے اور دعا کرنی ہے. اور پھر انشاءاللہ دعا کے بعد پھر ہم کلام کی جانب بڑھیں گے. خود بھی کروں گا، پیر صاحب بھی دعا فرمائیں گے. اور تمام ناظرین سے میں خصوصی طور پہ کہوں گا کہ بعض لوگ سرمایہ ہوتے ہیں ملک، ملت اور قوم کا. میں سمجھتا ہوں کہ علامہ شہزاد مجددی صاحب جو ہیں وہ ان میں سے ایک ہیں. مجھے کشف المعجوب کے پلیٹ فارم سے آپ کا تو جوڑا ہے نا جی وہ. جی ہاں، ان کے ساتھ جو مطلب معاملات اور خاص طور پہ پروگرام میں معاونت رہی، اور ان کی جو گہری نظر، مطالعہ، خدمات اور ترتیل القرآن میں ان کی جو خدمات ہیں، وہ یعنی امت کا سرمایہ ہے، مسلک کا سرمایہ ہے، کیو ٹی وی کا سرمایہ ہے. تو افضل نشئی صاحب اور ہمارے داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے دیرینہ غلام ہیں اکرم بھولا صاحب، وہ بھی وہ بڑے عقیدت مند ہیں. سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. مولا کریم اسماء مقدس کی پر نور ساتوں کی برکت سے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. بالخصوص حضرت علامہ مولانا شہزاد احمد مجددی صاحب کو اور افضل نشئی صاحب کے بیٹے علی اوسط کو، اکرم بھولا صاحب کو اور دیگر تمام مریضوں کو شفا عطا فرما. اس کرونا وائرس کی وجہ سے مولا کریم جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. جو باقی ہیں ان کی حفاظت فرما. حاجی عبدالرؤف صاحب کو مولا کریم صحت عطا فرما، ان کی پوری ٹیم کو صحت عطا فرما، اور اس خیر کے سلسلے کو ماہ مقدس رمضان المبارک کی برکت سے جاری و ساری فرما. اور حضور فیض عالم کی خدمات جو انہیں عطا ہوئیں، اللہ کریم ان سب پر ان کو اجر عظیم عطا فرما. پیر صاحب کے لیے بھی دعا فرمائیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی سب کو اللہ کریم صحت عطا فرمائے، سایہ سلامت فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین. میں اپنے پورے پینل کا بالخصوص قبلہ مفتی صاحب قبلہ مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب قبلہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب قبلہ خواجہ غلام قطب الدین فریدی دامت برکاتہ کو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے داتا صاحب کے منظور نظر جناب خلیفہ ظہور احمد نقشبندی صاحب، آپ کا مشکور و ممنون ہوں جی. اور اب ہم نے بڑھنا ہے لاہور اسٹوڈیو سے کراچی اسٹوڈیو کی جانب. وہاں سید سلمان گل صاحب جو ہے وہ ہمارے منتظر ہیں، اور اس شعر کے ساتھ میں نعت کی جانب بڑھ رہا ہوں کہ خواجہ صاحب کا شعر ہے کہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ اپنے نالین اتارے ہوں. ایک بہت معروف کلام کی بہت فرمائش ہے، اس کے چند اشعار. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں. زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان. تیری آنکھیں بتاتی ہیں، تیری آنکھیں بتاتی ہیں
منزل مدینہ ہے، شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا بھی دل مدینہ ہے، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، جہاں عشاق رہتے ہوں وہ بستی ان کی بستی ہے، جہاں عشاق رہتے ہوں وہ بستی ان کی بستی ہے، جہاں پہ ذکر ان کا ہو وہی محفل مدینہ ہے، کرم کتنا کرم کتنا ہے فخری ان کی ذات پاک کا مجھ پر، میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ۔ اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ